لگ بھگ 4 ماہ سے قید تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل سے باہر کی دنیا دیکھنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ سائفر کیس میں عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے سے اڈیالہ جیل حکام نے سیکیورٹی خدشات کے سبب معذرت کر لی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا کہ کیس کی آئندہ سماعت جیل میں ہی ہوگی۔ ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا، میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی۔ پہلے کی طرح 5 فیملی ممبران کو بھی اجازت ہوگی۔ سماعت جمعہ 1 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر، ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ دوران سماعت اڈیالہ جیل حکام نے عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ریمارکس دیے کہ جیل حکام کا کہنا ہے کہ پیش نہیں کر سکتے۔ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد پولیس کی رپورٹ بھی منسلک کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حساس اداروں اور پولیس رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ملزمان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ جیل حکام ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جیل سماعت کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ دوران سماعت سلمان صفدر نے سائفر کیس کا گزشتہ سماعت کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے رہے کہ ان حالات میں ٹرائل نہ کریں، ہم یہ استدعا کرتے رہے کہ پہلے ٹرائل کہاں کرنا ہے اس کو طے کر لیں۔ سلمان صفدر نے مزید کہا یہ جیسے بھی کریں ان کو آج چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کرنا ہوگا۔ کس انٹیلیجنس ایجنسی کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ جب ہم کہتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو کہتے تھے کہ جیسے بھی ہو پہنچے، جیل سے عدالت تک کے سفر میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بتا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج اسپیشل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے لیٹر لکھ کر آگاہ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خطرات ہیں۔ یہ لیٹر چیئرمین پی ٹی آئی کی حد تک ہے، شاہ محمود قریشی کی حد تک نہیں۔ شاہ محمود قریشی کو اب تک نہیں پیش کیا گیا۔ سلمان صفدر نے استدعا کی کہ اگر سیکیورٹی تھریٹ ہیں تو اس کیس پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی جائے۔ جیل میں کیس نہیں چل سکتا تو یہاں بھی یہ چلانا نہیں چاہ رہے تو ملزمان کو ضمانت دے دی جائے۔ دریاسنا شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیل سپرڈنٹ کا لیٹر ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور نے خود پڑھا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو کیوں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا؟ علی بخاری نے شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے، ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ ملزم کو عدالت میں پیش کرنا قانونی ذمہ داری ہے۔ ملزمان کی پروٹیکشن کروانا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالتی احکامات نہیں مانے جاتے تو سرکاری ملازم کو جیل میں بھیجنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جیل میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت میں جیل حکام نے دستاویزی شواہد کے ساتھ بتایا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس عدالت کی کارروائی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا۔ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیل میں ٹرائل ہوگا۔ یہاں پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیل ٹرائل کی صورت میں کتنے لوگ عدالت میں آ سکتے ہیں۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو فرق نہیں پڑتا کہاں ٹرائل ہوگا، عدالت چاہتی ہے کہ جو ٹرائل کو دیکھنا چاہے اس کے لیے کیا کریں گے۔ سیکشن 352 کا اطلاق کرنا ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بعد ازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ جیل حکام اور سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا۔ آئندہ سماعت جیل میں ہی ہوگی جو کہ اوپن کورٹ ہوگی۔ میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی۔ پہلے کی طرح 5 فیملی ممبران کو بھی اجازت ہوگی۔ آئندہ سماعت جمعہ 1 دسمبر کو ہوگی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فیصلے میں ریمارکس دیے کہ سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی رپورٹ کی روشنی میں جیل میں ٹرائل ہوگا۔ سائفر کیس کی سماعت سننے کے خواہش مند کو روکا نہیں جائے گا۔ صحافیوں کو بھی سائفر کیس کی سماعت سننے کی اجازت ہوگی۔ 5 اہل خانہ کو سائفر کیس کی سماعت سننے کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے کہ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جاری جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔
अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुनाते हुए इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर कर लिया था। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार देते हुए कहा था कि 15 नवंबर के वजारत कानून के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी से इतलाक नहीं होगा। बाद अज़ां 29 नवंबर को साइफर की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को इस्लामाबाद के फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स FGC में पेश करने की हिदायत की थी। याद रहे कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने 30 सितंबर को अदालत में चालान जमा कराया था, जिसमें मुबैना तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मतन अफशा करने और साइफर खो देने के केस में मरकजी मुल्जिम करार दिया था। इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड पर रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। केस की इब्तिदाई समाअत अटक जेल में हुई थी, जिसके बाद इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। साइफर केस सिफारती दस्तावेज से मुताल्लिक है जो मुबैना तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।